قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ریاست کا پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر اتفاق۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار۔ دہشت گردوں کی ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے تدباب کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر زور۔ کسی کو دشمن قوتوں کی ملی بھگت سے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قومی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کمیٹی کے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کے واضح الفاظ میں مذمت۔ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار۔ کمیٹی کا افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی۔ انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی سے کام کرنا ہوگا۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ گورننس کے خلا کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء کرام خارج کے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ متحد ہو کر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ناکام بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی۔ دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے، ہر صورت شکست دیں گے۔ 2018 میں نااہل حکومت قائم کی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل ثمرات کو ضائع کر دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل روک دیا۔ پوری قوم جو آج خمیازہ بھگت رہی ہے وہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بہادر جوان ملک کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ شہداء اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ اپوزیشن کے اجلاس میں عدم شرکت افسوسناک قرار۔ اپوزیشن کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ جو ملک، قوم، افواج، شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ نہیں وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور ان کا اتحادی ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پروپیگنڈا کے ذریعے فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کا مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال پر اظہار تشویش۔ دہشت گردی کے خلاف ملکی سیاسی اور عسکری قیادت نے سر جوڑ لیے۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس۔ ملکی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ ڈی جی ایم او کی سلامتی کمیٹی کے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکاء کو دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے مدد مل رہی ہے۔ افغانستان سے دراندازی نئی نہج پر پہنچ چکی ہے۔ عسکری حکام کی شرکاء کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی پر بریفنگ۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف سید عاصم منیر نے دعا بھی کرائی۔
پیپلز پارٹی کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی مدد کی پیشکش اہم قومی مسئلہ ہے اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کی آماج کا بن چکا ہے، دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھایا جائے، دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اپنی خارجہ پالیسی مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ نہیں رکھ سکتی۔ بلاول بھٹو کی قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر مشروط تعاون اور غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ مولانا فضل الرحمان نے ریاستی پالیسیوں میں تسلسل کو ناگزیر قرار دیا۔ ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغان جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ 9/11 کے بعد امریکی جنگ میں اتحادی بننے کا فیصلہ غلط تھا۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کل خط لکھا۔ یا وہ سیاسی پارٹیاں کبھی چل سکتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کے ساتھ مشاورت بھی نہ کر سکیں آپس میں؟ جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، تاہم علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ، بانی سے مشاورت نہ کرنے دینا بڑی زیادتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم کسی آپریشن کے حق میں نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا عوام کے حقیقی نمائندوں کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ محمود خان اچکزئی بولے پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا محمود اچکزئی کی رہائش گاہ پر ہنگامی اجلاس۔ عمر ایوب، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، علامہ ناصر عباس اور دیگر کی شرکت۔ اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمان کے اندر اور باہر کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت۔ سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام اپوزیشن رہنماؤں تک پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو اپوزیشن کے ساتھ کسی میٹنگ میں بیٹھنا توہین سمجھتے تھے۔ متعدد میٹنگز قانون سازی پر ہوئیں، ہمیشہ شرکت سے انکار کیا اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا توہین سمجھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آج کیا خاص بات تھی کہ پی ٹی آئی ان کی شرکت کے لیے اتنی بےتاب تھی؟ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کی شرکت کو اپنی میٹنگ میں موجودگی سے مشروط کر دیا، 2 نمبری کی بھی حد ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پیوٹن نے ٹرمپ کی 30 روزہ جنگ بندی تجویز کی حمایت کی۔ یوکرین کے توانائی کے ڈھانچے پر 30 دنوں کے لیے حملے روکنے پر رضامند۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع کو دیر پا امن کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ روس اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات بہتر بنانے پر زور دیا۔ اسٹریٹجک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی ضروریات پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ایران کو کبھی بھی اسرائیل کو تباہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ روسی صدر کی شرائط ظاہر کرتی ہیں کہ روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں۔ پیوٹن کا مقصد یوکرین کو کمزور کرنا ہے۔ جنگ بندی کی امریکی تجویز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں امریکی صدر سے گفتگو کا مقصد یہ جاننا ہوگا کہ روس نے امریکہ کو کیا پیشکش کی، یہ جاننا بھی چاہیے کہ امریکہ نے روس کو کیا پیشکش کی۔ جنگ بندی کی امریکی تجویز کی حمایت کرتے ہیں لیکن امریکہ سے مزید تفصیلات درکار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات شیڈول۔ صدر مملکت کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔
बानी पीटीआई ने सानहा जाफर एक्सप्रेस की शदीद मजम्मत की। बानी ने कहा दहशत गर्दी को एक आवाज के साथ दबाने की जरूरत है। जाफर एक्सप्रेस सानहा के बाद बानी से पहली मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने मुल्की हालात पर दुख का इजहार किया। बानी को माइनस करके ये फैसले नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर बोले हमारे लीडर के बगैर कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग बेमायनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तुर्खम बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग आज होगी। दोनों जानिब के हुकाम मुत्तफिक हुए तो तुर्खम गेट को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। तुर्खम कस्टम स्टाफ भी ड्यूटी पर तलब। तुर्खम बॉर्डर 26 रोज से बंद है। बॉर्डर बंद होने से दो तरफा तजारत मुअत्तल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और FPCCI वफ़द की दरमियान अहम मुलाकात। मईशत के लिए जामे चार्टर पेश, तवानाई, सनत, ज़राअत समेत कई शोबों में इस्लाहात की तजावीज़ शामिल। चार्टर ऑफ इकॉनमी में शमसी और हवाई तवानाई सबसे सस्ता जरिया करार। वफ़द की रियासती मिल्कियती इदारों को प्राइवेटाइज करने की भी तजवीज़। हुकूमत तवानाई, टैक्स और वफाकी हुकूमत के साइज़ में इस्लाहात पर काम कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने FPCCI के मुआशी किरदार के लिए ख़ारिशों को सराहा। वफ़द का सनती तरक्की और मुआशी बहाली के लिए मज़ीद इक़दामात की उम्मीद का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब कॉलेज वाक़े से मुतालिक केस की समाअत। फुल बेंच ने पंजाब कॉलेज वाक़े से मुतालिक दरखास्तें निमटा दी। पंजाब कॉलेज के वाक़े पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। जब एक वाक़या हुआ ही नहीं तो इंक्वायरी किस चीज़ की होगी। FIA ने अच्छा काम किया, इस पर तारीफ बनती है। इदारे बर वक्त काम करते तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना होता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। कॉलेज में रेप का वाक़या पेश नहीं आया। FIA की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने रिपोर्ट जमा करा दी। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा सोशल मीडिया पर बयान देने वाले भी कॉलेज वाक़े की निशानदही नहीं कर सके। जिस तालिबा का नाम लिया गया इसने भी बताया कोई वाक़या पेश नहीं आया। अदालत की तालीमी इदारों में हिरासत करने के वाक़यात पर चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम करने की हिदायत।